ونحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ المنافقون۔ منافقون منافق کی جمع ہے۔ سورۃ المنافقون مدنی سورت ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 104 نمبر پر ہے۔ مدینہ میں مہاجر اور انصار کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا گروہ بھی موجود تھا۔ یہ منافق لوگ تھے۔ منافق کی تعریف یہ ہے کہ بظاہر وہ مسلمان ہوتے ہیں لیکن دل میں مسلمانوں اور اسلام سے نفرت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون، جب آئے منافق آپ کے پاس، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، بولے ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ جانتا ہے بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہ ہے کہ بے شک منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ منافقین سے مراد عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی ہیں۔ یہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو کہتے ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ تو ویسے ہی باتوں میں یہ کہتے ہیں لیکن ان کے دل میں اس بات کا یقین نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تاکیدن ہے، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ منافق آپ کی رسالت کی گواہی دل سے نہیں دیتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم سچے پکے مسلمان ہیں۔ اللہ کو ان کے جھوٹ کی خوب خبر ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، اور وہ بناتے ہیں اپنی قسموں کو ڈھال۔ فصدوا عن سبیل اللہ، پھر روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ برے ہیں جو کام کرتے ہیں۔ منافقین جو قسمیں کھا کھا کر تم لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، لیکن انہوں نے ان قسموں کو ایک ڈال بنا رکھا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کی تلوار کی زد سے بچے رہیں۔ ذالک بانہم آمنوا، یہ ہے اس لیے کہ وہ ایمان لائے۔ ثم کفروا، پھر انکار کیا۔ فطبع علی قلوبہم، پھر مہر لگ گئی ان کے دلوں پر۔ فہم لا یفقہون، تو وہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ وَإِذَا رَأَیْتَہُمْ تُعْجِبُکَ أَجْسَامُہُمْ، اور جب تم دیکھتے ہو ان کے جسموں کو تمہیں اچھے لگتے ہیں۔ وَإِنْ یَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِہِمْ، اور اگر وہ بولیں تم سنتے ہو ان کی باتیں۔ کَأَنَّہُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، جیسے کہ وہ ہیں لکڑیاں لگی دیوار کے ساتھ۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ گمان کرتے ہیں ہر چیخ کو آئی ہے ہم پر۔ ہم العدو فاحذرہم، وہ دشمن ہے سو بچو ان سے۔ قاتلہم اللہ، اللہ غارت کرے انہیں۔ انا یؤفکون، کہ وہ بہکے پھرتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بہت خوبصورت اور زبان میں فصاحت و بلاغت رکھتا تھا۔ جب گفتگو کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی باتیں غور سے سنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جب یہ منافق آتے تو ایسے لگتا جیسے دیوار کے ساتھ لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں، کیونکہ اکثر یہ لوگ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اکڑ کر بیٹھے ہوتے۔ ان کی مثال اسی لیے لکڑیوں سے دی ہے کہ جیسے وہ عقل و شعور اور فہم و فراست سے محروم ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حق کی بات سننے سے یہ لوگ محروم ہیں۔ گویا ایسی لکڑیاں ہیں جو نہ کسی بات کو سمجھتی ہیں نہ جانتی ہیں، اور دل کے اتنے بزدل ہیں کہ کوئی زوردار آواز سن لے تو سمجھتے ہیں کہ ہم پر کوئی آفت آ گئی ہے، گھبرا اٹھتے ہیں کہ کہیں ہمارے خلاف کوئی کارروائی تو نہیں ہو رہی۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، جب کہا جائے انہیں، تعالوا، آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، بخشش مانگے تمہارے لیے اللہ کا رسول۔ لووا رؤوسہم، وہ مٹکاتے ہیں اپنے سروں کو۔ وَرَأَیْتَہُمْ، اور تم دیکھتے ہو انہیں، یصدون، وہ رکتے ہیں۔ وَہُم مستکبرون، اور وہ غرور کرتے ہیں۔
یعنی جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہارے لیے بخشش مانگے، تو وہ کہنے والے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعراض کرتے ہیں، بلکہ اپنے سروں کو عجیب انداز سے مٹکا مٹکا کر باتیں کرتے ہیں، خود بھی اللہ کے راستے سے روکے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، غرور میں مبتلا ہیں کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، بخشے ہوئے ہیں، جیسے کہ یہود کا قول تھا۔ سواء علیہم، برابر ہے ان پر، استغفرت لہم، تم بخشش مانگو ان کے لیے، ام لم تستغفر لہم، یا نہ تم بخشش مانگو ان کے لیے، لن یغفر اللہ لہم، ہرگز نہ بخشے گا اللہ انہیں، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ نہیں ہدایت کرتا نافرمان لوگوں کو۔ اپنے نفاق اور کفر کی وجہ سے اس درجہ کو پہنچ گئے ہیں کہ بخشش کی طلب کرنا یا ان کے لیے کوئی دعا نہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر وہ اسی حالت منافق میں مر گئے تو ان کی مغفرت نہ ہوگی۔ ہم الذین یقولون، وہ کہتے ہیں، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، نہ تم خرچ کرو ان پر جو اللہ کے پاس ہیں، نہ تم خرچ کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، حتیٰ ینفضوا، یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے خزانے آسمانوں اور زمین کے ہیں، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافقین نہیں سمجھتے۔ یقولون لئن رجعنا، وہ کہتے ہیں اگر ہم پھرے مدینہ کی طرف، یقولون لئن رجعنا إلى الْمَدِينَةِ، وہ کہتے ہیں اگر ہم پھرے مدینہ کی طرف، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ضرور نکالیں گے عزت والے اس میں سے ذلت والوں کو، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اور اللہ کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین نہیں جانتے۔ یہ آیات غزوہ بنی مطلق کے پس منظر میں ہیں۔ اسی سے واپسی پر واقعہ افک ہوا جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگی۔ ان آیات کی شان نزول میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام جہجاہ جو مہاجر تھا اور ایک انصاری حضرت سنام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں سے پانی بھر رہے تھے۔ جہجاج نے پہلے پانی بھرنے کے لیے انصاری کو ایک لات مار کر پرے کر دیا۔ اس پر دونوں کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ دونوں نے اپنی اپنی حمایت کے لیے انصار اور مہاجرین کو پکارا۔ عبداللہ بن ابی منافق نے انصار سے کہا، تم نے مہاجرین کی مدد کی اور ان کو اپنے ساتھ رکھا، اب یہ تمہاری کھا کر تم ہی پر غرا رہے ہیں، ان کا علاج یہ ہے کہ ان پر خرچ کرنا بند کر دو، یہ خود ہی تتر بتر ہو جائیں گے، ہم عزت والے ہیں، ان ذلیلوں یعنی مہاجرین کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے یہ کلمات خبیثہ سن لیے اور آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلا کر پوچھا تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما بال دعوت الجاہلیہ، یہ جاہلیت کا نعرہ کیسا ہے، دعواہ فإنہ منتنۃ، اس دعوے کو چھوڑ دو، یہ بدبودار نعرہ ہے، مسلمان کی مدد کرے، ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ عبداللہ بن ابی قبیلہ خزرج کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے پہلے اسے مدینے کا حاکم بنانے کا ارادہ تھا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت رنج ہوا کہ میں سچا ہو کر بھی جھوٹا پڑ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن ارقم کی صداقت کے لیے سورۃ المنافقون نازل فرما دی۔ اس صورت میں عبداللہ بن ابی کا کردار پوری طرح ظاہر کر دیا گیا۔ صحیح بخاری۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، رزق کسی کے اختیار میں ہے۔ یہ بات منافق لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اگر وہ مہاجرین کی مدد نہ کریں تو یہ لوگ بھوکے مر جائیں۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی خود اور اس کے ساتھی کو عزت والا اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو ذلت والا سمجھتا تھا۔ اللہ نے جتا دیا کہ عزت کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کے ہاں عزت والا صرف وہ ہے جو اہل ایمان ہے، کافر یا منافق نہیں، خواہ وہ خود کو کتنا ہی عزت دار سمجھتے پھریں۔
غزوہ بنی مطلق میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حارث بن زرار حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں مال غنیمت کے طور پر آئیں۔ یہ ایک شہزادی تھیں۔ حضرت ثابت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا اور اسی وجہ سے ان کے قبیلے کے سینکڑوں لوگوں کو آزادی ملی اور اسلام قبول کیا۔ یہ امہات المومنین میں سے ہیں، ان کا حق مہر آزادی قرار پایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ روک دے تم کو تمہارا مال اور نہ تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے۔ ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی یہ کرے گا، فاولئک ھم الخاسرون، تو وہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ وانفقوا مما رزقناکم، اور خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تمہیں، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو اللہ تعالیٰ نے مال و متاع دیا ہے۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ آئے تم میں سے کسی کے پاس موت، فیقول ربی، پھر وہ کہے میرے پروردگار، لولا اخرتنی الی اجل قریب، کیوں نہ مہلت دی مجھے ایک قریبی مدت تک، فاصدق، پھر میں خیرات کرتا، واکن من الصالحین، اور ہو جاتا نیک لوگوں میں۔ ولن یؤخر اللہ نفسا، اور ہرگز نہ مہلت دے گا اللہ کسی جان کو، اذا جاء اجلھا، جب آ جائے اس کا مقررہ وقت۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔